السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، فلسطین کا جو ایک عالمی مسئلہ ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ کئی ہولناک مناظر، کئی دلخراش واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاری ہے۔ لیکن سر، گزشتہ ہفتے میں ایک نیا موڑ، ایک نیا پہلو مجھے دیکھنے کو ملا اور میرے لیے یہ ایک حیران کن بات بھی تھی کہ اسرائیل نے لبنان میں مواصلاتی آلات کے ذریعے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں بہت سارے افراد جاں بحق ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ تو سر، دنیا کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک جنگ میں مطلب حملے کے لیے مواصلاتی آلات کا استعمال کیا گیا۔ تو اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے آپ کا، کیا کہیں گے؟ حورین، جو فلسطین کی صورتحال ہے اس پر ظاہر ہے کہ ہر جو صاحب درد ہے وہ دکھی ہے۔ ایک مسلسل جنگ ہے جو وہاں جاری ہے۔ کبھی وہاں کچھ عرصے کے لیے امن ہو جاتا ہے، لیکن پھر اچانک ایک چنگاری بھڑکتی ہے اور وہاں آگ اور خون کا جو کھیل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے چائے کی پیالی میں ایک پورا شو کیا تھا کہ اردو ادب میں، اردو شاعری میں، اردو افسانے میں فلسطین کے مسئلے پر کس طرح اہل قلم نے اپنا جو ایک تخلیقی رد عمل ہے وہ دیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو دنیا میں جنگ کی صورتحال ہے، انسان نے اس کا آغاز شاید اپنے ہاتھوں سے کیا ہوگا، پھر اس نے پتھر اٹھایا ہوگا، پھر اس نے لکڑی اٹھائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لکڑی سے جو ہے وہ تیر و تبر اور نیزے بنائے، پھر اس کے ہاتھ میں لوہا آ گیا اور اس نے تلواریں بنائیں، اور یوں سمجھیے کہ انسان کو قتل کرنے کا جو سفر تھا اس میں تباہی کے نت نئے جو ذرائع ہیں وہ تلاش کرتا رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جنگ نے جو ہے وہ بارود کی شکل اختیار کی، اور بارود نے بھی پھر آپ دیکھیے کہ بندوق کے معمولی کارتوس سے لے کر تو نیوکلیر بام تک اس کی جو شکلیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں اس جنگ نے ایک اور شکل بھی اختیار کی، اور وہ جنگ تھی کیمیکل وار، کہ اب آپ کو کیمیکل کے ذریعے جو ہے وہ مارا جائے گا۔ بلکہ آپ اس میں دیکھیے کہ ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جو وبائیں مسلسل انسان کو پریشان کر رہی ہیں، یہ وبائیں بھی کوئی فطری نہیں ہیں، بلکہ یہ وبائیں بھی مصنوعی ہیں، اور وہ انسان کے جسے تیر سے لے کر تو میزائل تک نشانہ بنایا گیا، اب اس انسان کو میزائل اور تیر سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ انجیکشن کے ذریعے جو ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس طرح دنیا سکڑ رہی ہے، تو تیر سے وہ میزائل کی جانب گئی اور پھر سکڑ کے تو وہ انجیکشن کی طرف آئی ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ دنیا سکڑتے سکڑتے ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر کی طرف آ گئی ہے۔ اور یہ جو تازہ ترین ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے تو یہ سافٹ ویئر وار ہے، یعنی ہم نے ہارڈ ویئر وار جتنی کرنی تھی، پھر ہم کیمیکلز کی طرف آئے، اور اب جو ہے یہ دنیا سافٹ ویئر کی جنگ کی طرف چل پڑی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایک خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے مواصلاتی آلات ہیں اب تو وہ بچے کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہماری ایک روزمرہ زندگی کی ضرورت ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں، اپنا فون کھولتے ہیں، اسی طرح ہم اپنا واٹس ایپ آن کرتے ہیں، فیس بک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، تو آئے روز اس میں ایک نئی پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہوتی ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے فون کو آپ اپڈیٹ کیجئے۔ اور اب اپڈیشن کی یہ صورتحال ہے کہ
کیا پتہ کہ کسی وقت اس طرح کے آلات بھی ایک مخصوص کوڈ کے ذریعے وہ ہمارے فون میں آ جائیں، اور کسی بھی وقت ہم فون پہ گفتگو کر رہے ہوں اور اس طرح کی ہولناک صورتحال کی جو فلسطین میں پیدا ہوئی ہے، لبنان میں، تو وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ پھیل جائے۔ اچھا، ایک چیز حرین جو تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے، خصوصاً ہم ایسے اہل قلم کے لیے، ادب کے طالب علموں کے لیے یا ادب پڑھانے والے اساتذہ کے لیے، کہ گزشتہ 1.5-2 برس پہلے اہل دانش اس پہ مطمئن ہو گئے تھے کہ اب انسان ذہانت اور بصیرت کی جانب جا رہا ہے، اب شاید دنیا میں کہیں جنگ نہ ہو، دنیا میں جنگ کا جواز تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اچانک ہی یہ جو یوکرین کی صورتحال ہے اور اس کے بعد جو فلسطین کی صورتحال ہے، اس نے ایک بار پھر بہت سارے خدشات کو جنم دیا ہے، اور جنگ کے جواز جو ختم ہو گئے تھے، اب جنگ کے نت نئے جواز جو وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ جنگ کے نت نئے جواز پیدا ہوئے ہیں، بلکہ جنگ کے نت نئے ذرائع بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ جہاں دنیا بھر کے انسان پریشان ہیں، وہاں جو دنیا بھر کے اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشان ہے کہ وہ ایک خواب دکھا رہے تھے دنیا کو، امن کا، دنیا کو خوشحالی کا، کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ اب خوشحالی کی جانب جا رہے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جنگ ہوگی تو کاروباری سطح پہ ہوگی، کہ کوئی ملک یہ کہے گا کہ میں کاروباری طور پر آگے بڑھ جاؤں، دوسرا ملک جو ہے وہ اس سے اور زیادہ سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن معاشی جنگ ہونا یا کاروباری اور تجارتی جنگ ہونا یہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک بار پھر اس طرح ہتھیاروں کا متحرک ہو جانا اور اس طرح ٹیکنالوجی کا یہ استعمال، یعنی آپ دیکھیے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب ٹیکنالوجی آنے سے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کی فلاح اور بہبود کے لیے سوچیں گے، لیکن جس طرح آپ دیکھیے کہ میڈیسن آئی تو بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ اس سے علاج ہوگا، لیکن وہی جو کیمیکلز ہیں وہ انسان کی تباہی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئے۔ اور اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یہ آلات کہ جو انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب لے کر آ گئے تھے، انسان سے رابطے کے اس کے ایک نت نئے جو ہے وہ اس کے لیے سہولتیں پیدا ہو گئی تھی۔ اب یہی جو سہولتیں ہیں وہ انسان کی ایسی تباہی کا باعث بنے گی کہ کسی بھی وقت انسان جو ہے وہ کلام کرتا ہوا تو آگ کی نظر ہو جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہاں ایک پہلو میں ضرور اپنی نئی نسل کے نام ایک بطور استاد کے بطور کہوں گا کہ جنگوں کے جو ہم ہر وقت ہمارے سروں پر ایک بھوت سوار رہتا ہے اور نئی نسل کو بعض اوقات اس جانب بہت زیادہ راغب کیا جاتا ہے، تو وہ دیکھ لیں کہ دنیا کس تباہی اور بربادی کی جانب جا رہی ہے۔ اگر ہماری نئی نسل ٹیکنالوجی کے اس استعمال کی جانب جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ انسانیت بربادی کے ساتھ جائے گی۔ لیکن اگر دنیا بھر کے سائنسدان یہ طے کر لیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو ظلم کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا، ہم نے ٹیکنالوجی کو استبداد کے لیے اور قتال کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا، اور ہم نے ٹیکنالوجی کو صرف اور صرف انسانی بہبود کے لیے استعمال کرنا ہے، تو یہ یقیناً وہ انسانوں کا خواب ہے جو وہ ازل سے دیکھتا آ رہا ہے، اور دنیا میں ہم امن کو لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال جو تازہ پیدا ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک تشویشناک ہے کہ وہ چیزیں جو قطعی طور پر ایک بے ضرر تھی، یعنی آپ کا جو سیل فون آپ کے ہاتھ میں ہے ایک قطعی طور پر ایک بے ضرر چیز ہے کہ جس میں آپ دنیا بھر کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، آپ کو دنیا بھر سے ایک تفریح کے ذرائع آپ تک پہنچتے ہیں۔ وہ انسان جو ایک دوسرے سے کہیں ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دو بدو گفتگو کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ 2 افراد بلکہ ایک گروپ کی صورت میں، گروہ کی صورت میں آپ بیٹھ کے آپس میں
گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کانفرنسز کر سکتے ہیں، آپ سیمینارز کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ آلات جو ہے یہ بھی تباہی کی جانب انسان کو لے کر جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے۔ اور اس پر نہ صرف یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اجتماعی طور پر اہل دانش کو اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے لوگوں کو اور جو موجودہ اطلاعیات کی دنیا ہے اس سے جڑے ہوئے ماہرین کو اس پر بہرحال غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے دنیا کو امن کی جانب لے کر جانا ہے، یا جس طرح ہم جنگ کی آئے روز ایک نئی پیش بندی کرتے رہتے ہیں تو ان آلات کو ہم جنگوں کے لیے بھی استعمال کریں گے، اور اگر ہم ان کو جنگوں کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے تو یقیناً مستقبل کی تشویش ہے، اور اگر ہم نے ان کو امن کے لیے استعمال کرنا ہے تو یقیناً انسان جو ہے اپنے لیے جو فلاح اور بہبود اور ترقی کے راستے سوچتا رہتا ہے تو یقیناً ہم ارتقاء کی جانب جائیں گے۔ بالکل سر، آپ نے درست فرمایا۔ جنگی صورتحال کے حوالے سے آپ نے جن پہلوؤں پہ بات کی وہ واقعی قابل غور ہیں، اور جو تجاویز آپ نے پیش کی وہ بھی قابل غور ہیں۔ ناظرین، اسی فکر انگیز گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مہناز انجم کے حوالے سے۔ راولپنڈی سے آپ کا تعلق ہے، بہت ہی عمدہ لب و لہجے کی شاعرہ ہیں، معاصر نظم میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے، ریشمی خوابوں کی نیلی راکھ کے عنوان سے۔ ریشمی خوابوں کی نیلی راکھ، یہ مجموعہ ہمارے مطالعے کی میز پہ ہے، اور میں نے اس سے ایک نظم اپنے ناظرین کے لیے منتخب کی ہے، اور یہ جو ابھی میں گفتگو کر رہا تھا اور اس میں کہیں اداسی تھی، کہیں یاسیت تھی، لیکن ایک رجائیت کا پہلو بھی تھا، تو یہ نظم ہے رجائی پرندے اس عنوان سے۔ کھرچتے ہیں دل کو تہوں تک یہ ترچھے نکیلے سے ناخن ہوا کے، تو پھر زندگی حزن یا رنگ پہنے ہوئے گھومتی ہے ادھر سے ادھر خاک کی گیند پر۔ راہ بانا گھنے آسماں کی طرف دیکھتی کھوجتی چادر تیرگی، شانہ نجم و مہتاب سے گرنے والی نہیں، کتنی صدیاں تجسس کے گرداب میں، کتنی صدیاں تجسس کے گرداب میں مزمحل گھومتی ہیں کسی لہر میں۔ ہم اندھیرے کے اشجار کی بے ثمر ٹہنیوں پر چپکتے ہوئے کچھ پرندے سہی، بستہ پر ہیں مگر بے اڑے چین سے رہنے والے نہیں۔ نیلگوں سقف شیشہ نما، نیلگوں سقف شیشہ نما کی تہیں بھی چٹکتی نہیں، وہ جو موجود ہے آئینے سے ادھر، وہ قدیمی جو سامع ہے پر کچھ بھی کہتا نہیں، اس کی اقلیم کے عالم بے کرانی میں اڑنے کو بےتاب ہے۔ ہم پروں کی حرارت کو خوابوں کی تاب و تواں دینے والے رجائی پرندے، جو ڈاروں میں بے انت جینے کی خوشتاب خواہش بدلتے نہیں، آسمانوں کی پہنائی کے پھیر میں اوج یابی ملے تو زمینوں کے دل پر اترتے نہیں۔ خوبصورت نظم آج آپ نے ادا کی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر، آج کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ ایک بہت ہی تر و تازہ کتاب ہمارے سامنے ہے۔ ماضی کے بہت سارے ایسے رسائل کہ جنہوں نے ادب کے ارتقاء میں ایک بڑا کردار ادا کیا، لیکن نئی نسل ان رسائل سے آگاہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک شو میں جوش ولی آبادی کے مجلہ کلیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اسی طرح اعظم حسین اعظم کا ایک مجلہ ادب منظر عام پہ آیا تھا۔ تو ہمارے یہ دوست ہیں جاوید اختر علی آبادی صاحب، آپ کا تعلق لکھنؤ سے ہے، تو لکھنؤ اور اس سے جڑا جو ایک تہذیبی ماحول ہے، وہاں سے جو رسائل ماضی میں منظر عام پہ آتے رہے، تو ان میں یہ ایک رسالہ ہے مرقع، اس کے مدیر تھے سید مقبول حسین وصل بلگرانی۔
یہ رسالہ بہت زیادہ عرصے تک تو نہیں نکلتا رہا، لیکن جتنا عرصہ یہ منظر عام پہ آیا تو اس مجلے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس وقت کے جتنے بھی ہمارے نمایاں ادبی مباحث تھے وہ اس مجلے کا حصہ بنے. اور اس مجلے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اردو افسانہ جو آج ارتقاء کے کئی منازل طے کر چکا ہے، تو اردو افسانہ نمبر کسی مجلے نے جو پہلی بار شائع کیا تھا تو وہ یہ مرقع ہے. حالانکہ اس وقت بہت بڑے بڑے دیگر جو رسالے ہیں، مثلاً نیرنگ خیال ہے، مثلاً مخزن ہے، یہ بہت بڑے بڑے رسائل تھے. اور یہ رسائل اب بھی کسی نہ کسی شکل میں، بلکہ مخزن تو اب بھی شائع ہو رہا ہے. تو ایک طویل تاریخ رکھنے والے مجلوں کے ہاں بھی اس طرح کی کاوش ہمیں دکھائی دیتی تو ہے، لیکن بعد میں. تو مرقع نے پہلی بار جو ہے اردو افسانہ نمبر جو ہے وہ شائع کیا. تو یہ اس رسالے کا ایک انتخاب ہے جس میں جو نمایاں مضامین ہیں ان کو یہاں شامل کیا گیا ہے. تو اس میں پہلا حصہ ادب اور تنقید سے متعلق ہے. اس میں اس وقت کے جو اہم لکھنے والے ہیں، مثلاً عبد الماجد دریابادی بہت بڑا نام ہے، سید تمکین کاظمی اور برہم گورکھپوری، ان کے مضامین شامل ہیں. اس کے بعد بطور خاص شخصیت میں فوکس کیا گیا ہے ہماری جو اردو غزل کا ایک نام ہے اصغر گونڈوی. تو ان پر بہت اچھے مضامین ہیں، اور مضامین بھی اس صورت میں ہیں کہ ایک مضمون ایک بحث کو آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا مضمون اسی بحث کا ایک اور پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتا ہے. اسی طرح آگے پھر شعری مباحث ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے مسائل کہ جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، قواعد سے تعلق رکھتے ہیں، شعری نکات سے تعلق رکھتے ہیں، ثنائے بدائع سے تعلق رکھتے ہیں، علم بیان سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس پر جو ہے ایک بحث استفسارات کی صورت میں چلتی رہی. تو یہ ایک شعری مباحث کا حصہ ہے. اور اس کتاب کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں دو بڑی شاندار چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس مجلے کا ایک پورا اشاریہ دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرقع کے پہلے شمارے سے لے کر آخری شمارے تک جو مضامین شائع ہوئے یا تخلیقات شائع ہوئی تو اس کا اشاریہ ہے. اور ایک اور چیز کہ اس کا چونکہ نام مرقع ہے، یعنی البم جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اور البم آپ جانتی ہیں کہ اس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں. تو اس میں آخر میں کچھ منتخب تصویریں، یہ مرقع کی بھی روایت تھی اور اس کتاب میں بھی اس روایت کو برقرار رکھا گیا. اور ایک خاص بات اور یہ ہے کہ اہل قلم کا جو عکس تحریر ہے وہ بھی مرقع کے زینت بنتا تھا، تو وہ بھی اس میں منتخب جو مصنفین ہیں اس وقت کے ان کا عکس تحریر بھی شامل کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ رسالہ مرقع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بحث کی تلاش ہے تو اور آپ کے سامنے مرقع کا اشاریہ نہیں ہے تو آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں. کتاب کا پورا عنوان ہے سید مقبول حسین وصل بالگرامی کا رسالہ مرقع، لکھنؤ، مقدمہ انتخاب اشاریہ اور عکس، اور تحقیق و تدوین ہے جاوید اختر علی آبادی کی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.